اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جو سربراہ تھے ان کو تبدیل کر دیا۔ ان کی جگہ پہ انجم صاحب لیفٹیننٹ جنرل انجم جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی مقرر ہوئے۔ دراصل آرمی ہو گئی یا کوئی بھی فوج ہو گئی، ان کے اندر ایک شفلنگ کا ایک طریقہ ہے، اور تقریباً 3 سال کے بعد جتنے بھی کور کمانڈرز ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل امکنا صدقنا ہو گیا کہ نہیں جی 3 سال، یہ 3 سال ویسے ایک پیریڈ ہے، اور 3 سال سے پہلے بھی جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ ان کو شفل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کسی جگہ کا کور کمانڈر کسی کور کمانڈر کو ادھر سے ادھر، مطلب یہ تمام یہ شفلنگ ایک روٹین کا حصہ ہے، معذرت کے سامنے۔ تو بہرحال ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے اوپر جو تھے یہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب 2016 میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے جو تھے نواز شریف کو گھر بھیجنے کے اندر اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ 2016 میں تو یہ تھے ہی نہیں، فیض حمید صاحب تو تھے ہی نہیں ڈی جی آئی ایس آئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے گرد جو نوکر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اس قسم کی بات بتا دیتے ہیں اور یہ بھاں کر کے آگے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بعد میں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے اس بات کے اوپر۔ اسی طریقے سے دیکھیں ویور، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مکان کے ایڈریس کا چکر تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے جناب مٹھائیاں بھی کھا لی، تالیاں بھی بجا لیں، عمران خان سے مستعفی ہونے کا وہ جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ شور و شرابہ بھی شروع کر دیا گیا، جو ایک نیریٹو پھیلایا جاتا ہے اپنے پالک لوگوں کے ساتھ، ڈپ پاکٹس کے ساتھ، لفافہ صافی جن کو بولتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ دوربین لگا کر بھی دیکھتے رہے، پھر خوردبینوں سے دیکھتے رہے، پھر وہ جو شیشہ ہوتا ہے ایک وہ خاص قسم کا، اس سے بھی دیکھتے رہے، لیکن وہ عمران خان کا نام کہیں پر نہیں نکلا، بلکہ صرف ایک جگہ پہ نکلا، اس میں یہ لکھا تھا کہ بہت سوچ بچار اور بغیر دیکھنے کے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے باوجود بھی عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اب ادھر ایک اور بات کریں، میں ذاتی طور پہ میں نے ایک ویڈیو میں اپنی کہا تھا 2-4 دن پہلے کہ میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے کہ ایک گورنر جو تھا گورنر ہاؤس کے اندر کیا رنگ رلیاں مناتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ حیران ہوں کہ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں وہ بڑی خاموش چپ سادھ کر بیٹھ گئی ہیں، یا تو یہ کیا وہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی صحافی ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کیسز اس قسم کے ہوئے ہیں، عمران خان کو کن کن القاب سے نوازا جاتا تھا، بے نظیر بھٹو کو کن کن القاب سے نوازا جاتا تھا، اور جو بھی کوئی شخص جو تھا اس قسم کے اس پہ ملوث ہوتا تھا تو اس کو کیا کیا خطاب دیا جاتا تھا، لیکن جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بول رہا، اور یہ شخص بڑی ڈٹائی کے ساتھ آ کے ٹی وی کے اوپر اپنی پارٹی کی ابھی تک ترجمانی کر رہا ہے، حالانکہ اس شخص نے خود آ کے کہا تھا کہ جناب میں اگر یہ بات ہے تو میں سیاست سے کنارہ کشی اور مستعفی ہو جاتا ہوں۔ اب مجھے ایک بندے کی اور تلاش ہے، وہ اس بندے کی تلاش ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ سعد رضوی نے لاہور کے اندر ایک ادھم مچایا ہوا تھا اور ایک کردار ادا کیا جا رہا تھا، جلاؤ گھیراؤ فلانا ڈمکانا، اور اس کے بعد ابھی عدالت نے سعد رضوی کو صرف کس بیس پہ رہا کر دیا کہ جناب جس ٹائم یہ جلاؤ گھیراؤ اور ہو رہا تھا اور پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت سعد رضوی تو جیل میں تھے۔ اور بھائی آپ یہ دیکھیں کہ سعد رضوی کا اس میں کردار کتنا عام تھا، یعنی کہ مشتعل کرنے میں تو اسی شخص کا ہاتھ تھا، مشتعل کرنے کے بعد یہ تو اپنی سیف سائڈ لے کے جا کے جیل میں جا کے بیٹھ گئے، اور جناب اس کے بعد یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آگ سے کھیلا گیا۔ اب ادھر میں بات اس شخص کی کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر ہاتھ جوڑ کے ایسے کر کے وہ حضرت کھڑے ہوئے تھے نون لیگ کے کہ میری ساری جائیداد لے لیں،
اور بیچ کے فرانس کا قرضہ اتار دیں اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں، تو وہ شخص نہ آج تک اس نے استعفیٰ دیا، نہ اس نے اپنے گھر اور جائیداد بیچ کے حکومت پاکستان کو پیسہ دیا۔ ویورز، آپ بات کرتے ہیں، اکثر لوگ مجھے پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اس پیٹرول کا یا اس مہنگائی کا کیا وہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں بذات خود ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے سرکاری آفیسرز ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، ان کو جو سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں وہ واپس اگر لے لی جائیں نا، اور واپس لینے کے بعد دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے نا وہ سستا ہوتا ہے کہ نہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی، اور دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا، تو مہنگائی کے لیے میں یہاں پہ ایک وہ بات کرتا ہوں۔ 1200 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں پورے پاکستان میں، 1200 کے قریب ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ملا کے، سینیٹرز ان کے علاوہ، یعنی کہ آپ زیرو فگر کے اندر 1400 کر دیں۔ ان 1400 افراد یہ تمام کے تمام ارب پتی اور کھرب پتی ہیں، یہ کروڑ پتی نہیں ہے، یہ ارب پتی اور کھرب پتی ہے۔ نون لیگ کے بھی اس کے اندر کافی افراد ہیں، بلکہ تقریباً دوسری بڑی پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے۔ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، ان کو ایک قرارداد لے کر آنی چاہیے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ وہ قرارداد یہ ہو کہ ہم جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ہم ہر مہینے جب تک پاکستان کے اوپر قرضہ ہے 1-1 لاکھ روپیہ خزانے میں جمع کرائیں گے۔ یہ قرارداد لے کر آئیں، تو اس کے اندر جو غریب ہوگا اس کا تو پتہ لگ جائے گا۔ ویسے تو مالدار ان کے تو ڈکلیئرڈ ہے، اثاثے تو سب کی تقریباً ڈکلیئرڈ ہے، صرف آف شور کمپنیاں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، اور یہ لاکھوں روپے کی مد میں تنخواہ بھی لیتے ہیں، آر اے ٹی ٹیز وغیرہ بھی لیتے ہیں، ٹکٹ بھی لیتے ہیں، پی آئی اے کے ٹکٹ بھی لیتے ہیں، ان کا گیس بھی فری ہوتا ہے، ان کا پیٹرول بھی فری ہوتا ہے، ان کا موبائل فون بھی فری ہوتا ہے، ان کو فون کے یونٹس بھی فری ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 1 لاکھ روپیہ قوم کو دینے کے بجائے، ویسے تو یہ ٹھیک ٹھاک لوٹتے ہیں، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم این ایز جو ہے اور ایم پی ایز جو ہے، جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، وہ ایک قرارداد لے کر آئیں اپنی اپنی اسمبلیوں میں، اور ڈکلیئر کریں کہ جناب ہم 1-1 لاکھ روپیہ جو ہے 4 مہینے تک یا 5 مہینے تک ہم قومی خزانے میں جمع کرائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ مہنگائی کیا پاکستان کے اوپر کتنا بڑا وہ ہو جائے گا، اور ڈالر بھی کدھر جائے گا۔ اب ڈالر کی بات ذرا سے کر لیتے ہیں کہ ڈالر کیوں 172 روپے تک گیا۔ کل ایک وزیر اور کیا کہتے ہیں کہ ایک اکنامکس بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ پاکستان کے اندر سے ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے نچلی سطح پہ۔ نچلی سطح سے مراد یہ ہے کہ جو عوام کے پاس جو پیسہ ہے۔ تو میں یہ آج سے 20 دن پہلے اپنی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں، جب طالبان نے افغانستان کے اوپر اقتدار حاصل کیا تھا، کہ یہ جو پاکستان میں موجود افغان مہاجرین ہیں، جو افغان باشندے ہیں اور باشندوں کے روپ میں مہاجرین بنے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں ڈالر پر ڈے افغانستان اسمگل کر رہے ہیں، لاکھوں ڈالر پر ڈے، ایک بندہ۔ تو ڈالر کا یہ حال ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ سر چڑھ کے بول گیا۔ جب طالبان کی حکومت جس دن انہوں نے قائم کی ہے، اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، تو اس دن افغانی روپیہ ایسے کر کے نیچے گر گیا تھا، کیونکہ ان کے 9 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے، پتہ نہیں کیا 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 تھا امریکہ سے۔ لیکن آج افغانی روپے کو دیکھیں آخر وہ چڑھا ہے تو کیوں چڑھا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں سے ڈالر اسمگل کر کے اور اپنے ملک کے اندر ڈالر پہنچا دیا۔ اب اس کے اندر شامل کون لوگ ہیں؟ اس کے اندر یہی لوگ ہمارے شامل ہیں جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں غربت کا بہت احساس ہے، ہم تو غریب کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں، حالانکہ یہ خود غریب نہیں ہے۔ ایک دن ذرا ان سے تمام کچھ لے لیا جائے، یعنی کہ آپ کو اندازہ لگائیں کہ جیل میں نواز شریف صاحب تھے تو ان سے جیل برداشت نہیں ہوئی، لندن بھاگ گئے، تو یہ غریب کا کیا احساس کریں گے جنہوں نے کبھی غربت دیکھی نہ۔ تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی۔ اب آپ کو ذرا ایک اور بھی بات بتا دوں کہ چائنا اور بھارت کی بڑی سخت قسم کی جنگ ایک چل رہی ہے، اور چائنا نے اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو بھی متحرک کیا ہوا اور اپنے اگلے مورچوں پہ پہنچا دیا۔
پاکستان کی فوج کے اندر بھی شفلنگ بھی ہوئی ہے اور کچھ موومنٹ بھی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کی فوج کے اندر بھی موومنٹ نظر آ رہی ہے، اسکردو کی طرف کچھ ہو رہا ہے، JF-17 تھنڈر بھی پہنچا دیے گئے، ان کو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، انڈیا نے بھی بڑے پیمانے پر فوج کو اپنی حرکت دی ہے، تو دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے۔ اس دفعہ لگتا ہے گا کہ جو انڈیا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ تو خیر بہت پہلے ہی کلہاڑی مار چکا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ چھڑ جائے گی، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس کو ہضم کر لے گا۔ بڑی کہاوتوں کے اندر اور بڑے باتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک غیر عرب ملک ہوگا، وہ عرب نہیں ہوں گے، لیکن ان کی سواریاں اور ان کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی فوج کے ساتھ حرکت میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی اس فوج میں شامل ہوں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر وہ حکمرانی کریں گے اور یہ یہودیت کو اور ان لوگوں کو ختم کریں گے۔ آپ اس وقت کی یہ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں اور نقشہ دیکھ لیں تو وہ پاکستان ہی بنتا ہے۔ دنیا کے اندر 55 اسلامی ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرف اس ملک کے اوپر حکمران ہمیں اچھے نہیں ملے، جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا، لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو، لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور دنیا کے ختم کرنے کے اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ہم ایک ایٹمی، نہ صرف ایٹمی قوت ہیں بلکہ ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے جو روایتی جملے ہیں کہ نگرانیوں کو ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے تاکہ ڈالر کی اسمگلنگ بھی رکے، لائیو اسٹاک کی اسمگلنگ بھی رکے، سیمنٹ وغیرہ کی بھی اسمگلنگ رکے۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے۔ کم از کم ان کی تنخواہوں، ان کے ٹکٹس اور ان کے ہر چیز کے مد کے اندر اربوں روپے مہینے کا بچے گا تو وہ پاکستانی عوام کے کام آ سکتا ہے، مہنگائی کو کم کرنے کے کام آ سکتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے کام آ سکتا ہے جب ان کی مراعات شرائط واپس لے لی جائے۔ تیسرے نمبر پہ وہ ایک بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، مرنے والا تھا، لیکن یہاں سے وہ ایئر ایمبولینس میں انگور کھاتا ہوا گیا، تو اس کو بھی واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدالتوں کا کام ہے۔ اچھا، یہ سارے کام ویسے عدالتوں کے ہی ہیں۔ عدالت چاہے تو وہ جو بھگوڑا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، اس کا سمدھی بھی آ سکتا ہے، اور پورا خاندان آ سکتا ہے، اگر عدالت چاہے، اگر ہمارے معزز جج صاحب لاہور والے ضرور چاہیں، وہ جو لاہور ہائی کورٹ والے۔ اسی طریقے سے یہ جو محمد زبیر صاحب نے حرکت کی ہے، اگر یہ ہمارے جج صاحبان اس کے اوپر ذرا سی حرکت کر لیں تو میرا خیال ہے کہ نشان عبرت بنا سکتے ہیں۔ اگر کر لیں تو میں یہی کہوں گا کہ عدالتوں کو چاہیے انصاف پرووائڈ کریں، اور جو ان کے کرپٹ جج ہیں ان کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، اور انصاف پرووائڈ کریں، سستا انصاف پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ و آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔